محکمہ امداد سے بہت تہلکہ مچا ہوا ہے. 6 ججوں کے خط سے خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو اور کہا یہ گیا ہے کہ جناب ادارے, انٹیلیجنس کے ادارے نہ صرف عدالتی امور میں مداخلت کر رہے ہیں, ججوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ججوں کی سرویلنس ہو رہی ہے, ججوں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے بیڈ رومز تک کی. یہ الزامات ہیں, انکشافات ہیں, اس کو جو بھی کہیں, لیکن بہرحال یہ سامنے آئے ہیں. اور پاکستان میں ماضی میں بھی اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں اور ریسنٹلی ایک جج نے اس طرح کے الزامات جو لگائے تھے ان کو برطرف کر دیا گیا تھا, تو وہ بحال کر دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے. ایک یہ معاملہ, اور دوسرا معاملہ پھر 3 کا نام گردش میں ہے. پھر پہلے پتہ نہیں کن کے نام تھے, کس کے نام ریکارڈ کروا کے عمران خان صاحب نے بیرون ملک رکھوائے تھے, لیکن اب پھر 3 کے نام, اور تینوں اعلیٰ فوجی حکام, فوجی کمان جو فوج اور ISI کے جو اعلیٰ حکام ہیں, تینوں کے تینوں ان کے نام, اور نام لینے والے کوئی اور نہیں ہیں, عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں, اور پھر تحریک انصاف باہر آ کر کی قیادت جو ہے باہر آ کر جیل سے بتا رہی ہے کہ جناب یہ 3 نام اس لیے گردش میں ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور اس لیے 3 نام لیے جا رہے ہیں. اور پھر ایک اور معاملہ بھی ہے, اور وہ ہے پرویز الہی صاحب کا, جس پر کل مختصراً بات کی تھی. پرویز الہی, راجہ ناصر عباس, مطلب تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اپنی, اس پر وہ کس طرف جا رہی ہے, تو ان معاملات پر بات ہوگی. اور کیونکہ پاکستان میں ان دنوں بلکہ کافی عرصے سے عدالتوں کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے, اور ان دنوں PTI الزام لگا رہی ہے کہ ان کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں تحریک انصاف کے اپنے اعمال, اپنے کرتوت ایسے تھے کہ عدالتیں بے بس ہو گئیں, جس میں بلے کا نشان واپس لینا, انتخابات 2017 سے تحریک انصاف نے نہیں کروائے تھے انٹرا پارٹی انتخابات, الیکشن کمیشن کہہ کر تھک گیا, اور فائنلی انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے جھرلو قسم کے الیکشن کروا کے اور اپنا نشان انتخابی چھنوا لیا PTI نے. پھر اس کے انجام میں PTI کے لوگ جو ہیں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے, آزاد حیثیت میں لڑے, تو پھر سنی اتحاد کونسل میں جوائننگ دے دی تمام ارکان نے, اور سنی اتحاد کونسل الیکشن لڑی نہیں تھی, ان کی مخصوص نشستیں ان کے پاس نہیں تھیں, تو وہاں سے فیصلہ آیا پھر کہ جی PTI کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. الیکشن کمیشن کا فیصلہ, پھر اسی فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ نے برقرار رکھا. پھر روتے رہے PTI والے کہ نہیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے ہمارے خلاف. بہرحال پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ بہت پرانا کھیل ہے پاکستان میں, کبھی فوج کے ذریعے, کبھی نیب کے ذریعے, کبھی عدلیہ کے ذریعے, کبھی ثاقب نثار کے ذریعے, کبھی افتخار چودھری کے ذریعے, کبھی مولوی مشتاق کے ذریعے, کبھی جسٹس گلزار کے ذریعے, مطلب پرانا کھیل. عمرتا بندیال اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اور پھر وہ تو خیر ایک بطور پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کر رہے تھے بندیال صاحب, ثاقب نثار صاحب, لیکن اب یہ جو کہانی ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو مقدمات کا سامنا ہے وہ تحریک انصاف کو ہے, اور اس میں بھی سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو ہے. ان کے کئی مقدمات ہیں ان کے اوپر, اور کچھ 4 مقدمات میں تو سزا یافتہ ہیں. توشہ خانہ الیکشن کمیشن والا جو مقدمہ تھا, توشہ خانہ نیب کا ریفرنس, سائفر, اور پھر جو عدت میں نکاح, ان 4 مقدمات میں عمران خان صاحب کو سزائیں ہیں. اچھا, اب یہ سزائیں ظاہر ہیں, جو فیصلے ہیں وہ زیادہ تر یا تو اسلام آباد کے فیصلے, اسلام آباد کی عدالتوں کے فیصلے, تو ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے. تو پھر یہ تاثر جاتا ہے, یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو شکایت لے کر پہنچ گئے سپریم جوڈیشل کونسل میں, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سٹنگ ججز نے اس طرح ایک خط لکھا ہے 4-5 صفحات پر, اور 11 نکات ہیں اس میں, اور اس میں انہوں نے طرح طرح کے انکشافات کیے. مطلب یہ تک لکھا ہے کہ جناب ایک جو جج صاحب ہیں ان کے گھر کی بتی خراب ہو گئی, کوئی ایشو بنا, تو جب وہ مستری ٹھیک کرنے آیا تو پتہ چلا کہ ڈرائنگ روم کے بلب کے اندر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, ریکارڈنگ کا آلہ لگا ہوا ہے, اور ان کے بیڈ روم میں بھی ریکارڈنگ کے آلات لگے ہوئے ہیں, بگنگ آلات. تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم ہوتی تھی اور جب ان سے کوئی ملاقات کرنے جاتا تھا اور انہوں نے کوئی رازداری کی بات کرنی ہوتی تھی, سیاست میں کئی رازداری کی باتیں ہوتی ہیں نا, تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ
وہاں پر ٹی وی کی آواز اونچی کر دی، ریڈیو ہوتا تو ریڈیو کی آواز اونچی کر دی، یا پھر وہ چلتے چلتے وسپرنگ میں بات کرتی تھی تاکہ آس پاس لگے بگنگ کے آلات جو ہیں ان کو ریکارڈ نہ کر سکیں۔ تو یہ تو مطلب فاروق لغاری نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت اسی سازش کے تحت ختم کی تھی کہ فاروق لغاری کو یہ بتایا گیا تھا کہ بینظیر بھٹو نے، وزیر اعظم نے، آپ کے گھر کی ٹیلی فون کی لائنیں اپنا وہ ٹیپ کروائی تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی جو گھر کی خواتین ہیں وہ کس سے بات کرتی ہیں۔ یہ فاروق لغاری صاحب کو کہا گیا تھا۔ تو بہرحال عجیب و غریب قسم کی سازشیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو اس وقت جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ عجیب و غریب دور ہے۔ مطلب ایک طرف عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا ہے، ایک طرف کچھ ریاستی اقدامات ہیں، اور ان دونوں کے درمیان بیلنس کر کے چلنا، بات کرنا، حالات کو سمجھنا اور کوشش کرنا کہ حق سچ کی بات ہو، یہ بڑا مطلب ایک مشکل کام ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ اب جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے دستخط ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب کے دستخط ہیں، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کے دستخط ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری کی دستخط ہیں، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے دستخط ہیں، جسٹس سلمان رفت امتیاز کے دستخط ہیں۔ یہ 6 جج صاحبان ہیں، اور انہوں نے جو لکھا ہے کہ جناب ہمارے اوپر پریشر ہے، ہمیں انٹیلیجنس کے ادارے یا انتظامی حکام ہم سے مرضی کے فیصلے لے ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی الزام ہے جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے عمران خان صاحب کے دور عمران خان کو لانے کے لیے جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے لگایا تھا کہ نواز شریف کو اور مریم نواز کو سزا دینی ہے، اور سزا کے بعد ان کو ان کی اپیلیں منظور نہیں ہونے دینی، اور فیض صدیقی صاحب نے فیض حمید صاحب نے شوکت صدیقی صاحب کو کہا کہ جی اگر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں میرٹ پہ کروں گا فیصلہ، جج صاحب نے کہا میرے پاس آئے گا تو میں میرٹ پر کر لوں گا، جو بھی ہوگا میرٹ بنے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ میرٹ پر جائیں گے تو پھر ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو بجائے اس چیز کی تحقیقات کرنے کے، اس وقت جو عدالت تھی سپریم جوڈیشل کونسل، اس میں ایک ریفرنس جاتا ہے اور جج صاحب کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اور ابھی چند روز پہلے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی اپیل پر سپریم کورٹ نے ان کو جو برطرفی تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور ان کو ریٹائرڈ جج کی حیثیت دے دی۔ جتنے بھی ریٹائرڈ جج کے پرکس اینڈ پریولیجز ہوتے ہیں، براعت ہوتی ہیں، اس کا رتبہ ہوتا ہے، وہ ان کو مل جائے گا۔ اب پھر یہ ظاہر ہے وہ جب سپریم کورٹ نے اتنا بڑا فیصلہ دیا، اور پھر اگر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے اگر جج صاحبان کو کوئی پریشرائز کر رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ چلیں ہم بھی خط لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ جو جج صاحبان کا الزام ہے اس کی تحقیقات کریں، اور وہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سے کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے جہاں وہ یہ ساری صورتحال رکھی جائے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنا ضرور ہے کہ خط سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف یوں لگ رہا تھا جیسے تیار بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ہم تو کہتے تھے کہ پورا کا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ دباؤ میں ہے، پورا کا پورا جوڈیشل سسٹم عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو اس کا وہ تو کچھ نام ہی ہو تو پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں تو ان کو بہت بڑا ہتھیار مل گیا ہے کھیلنے کے لیے، اور اب تو اس کو بھرپور انداز میں کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، اب ایک اور چیز تھی جس پر میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ یہ معاملہ تھا تو اس وجہ سے اس پر اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ 44 ارب کی عیاشی ہے وہ، بلکہ اسی میں بات کر لیتے ہیں، اگلے میں کیا جانا۔ 44 ارب روپے کی عیاشی وہ یہ ہے کہ اپنا حکومت پنجاب کو بابوؤں نے ایک پروپوزل دیا ہے، بابوؤں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اب وہ ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ وہ ان کے جال میں آ جائیں، کہ ڈیفنس میں لاہور میں DHA لاہور میں انہوں نے 127 گھر کہا ہے کہ جناب ہمیں بنا کر دیے جائیں اعلیٰ سرکاری افسران کے لیے، سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ کر رہے ہیں عرفان ملک صاحب، نیوز وہ جو ہے نا وی نیوز اس پر، تو وہ کہ عارف ملک عرفان ملک نہیں، عارف ملک بہت محنتی جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی 35 کروڑ روپے کا ایک گھر
اور 127 لگژری گھر تعمیر کیے جائیں، اور اس کے لیے اب 2 کنال کا ایک گھر ہوگا، 35 کروڑ کا ایک گھر۔ جب میں نے حساب کتاب لگایا، حساب کتاب میں ہیں ہم فارغ، تو میں نے یہاں پہ اپنے جو ہمارے دوست ہیں اکاؤنٹس دیکھتے ہیں، تو ان سے میں نے کہا کہ ذرا بتائیں تو صحیح نا کتنے پیسے بنتے ہیں۔ 44 کروڑ ارب روپے سے زیادہ پیسے بنتے ہیں، 44 ارب۔ یہاں ہمارا حال کیا ہے، اپنا عالم کیا ہے ملک کا، وطن عزیز کا، کہ حالت یہ ہے کہ ایک ایک روپے کے لیے غریبوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ جس طرح مچھر نہیں آ کے خون نچوڑتے، اس طرح ادارے خون نچوڑ رہے ہیں۔ بجلی، گیس، پیٹرول، مختلف قسم کے ٹیکسز، جی ایس ٹی، یہ وہ، کوئی چیز نہیں ہے جو غریب لے سکے۔ اور یہاں یہ عیاشی کہ 44 ارب روپے کے گھر لاہور میں پنجاب کے بابوؤں کے لیے بننے، جی انہوں نے اپنا منصوبہ دے دیا ہے وزیر اعلیٰ کو۔ اب وزیر اعلیٰ رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کابینہ میں اس کی حتمی منظوری دیں گی، یعنی یہ پہلے سے وزیر اعلیٰ کی مشاورت سے کیا گیا ہے۔ خبر تو یہ مطلب اس طرح کا اشارہ کر رہی ہے، لیکن ظاہر اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بہت کچھ ہے یار، سب پورا سارا کچھ آپ کے پاس ہے بھائی۔ 35 کروڑ کا گھر ایک، آپ سوچیں نا، یہ غریب ملک ہے، قرضہ لے رہے ہیں، کشکول لے رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں بقول وزیر اعظم شہباز شریف IMF کے سامنے، ٹوٹی کھرا بنا رہے ہیں کہ یہ ہمیں پیسے دے دو۔ بھائی باپ 1.1 ارب روپے کے لیے انہوں نے سارا کچھ ہم سے لکھوا لیا ہوگا، اور وہ پیسے آئیں گے، ان پیسوں میں سے جو نیچے پیسے جائیں گے تو ان میں سے ہمارے بابو جو ہیں وہ گھر بنوائیں گے اپنے۔ غضب خدا کا حشر دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اچھا جی، اب یہ جو عمران خان صاحب نے کل، ہم ان کو بشرا بی بی پر کبھی ترس بھی آتا ہوگا، وہ ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ سزا یافتہ ہیں، تو کوئی اور تو وجہ نہیں ہے نا۔ بشرا بی بی دھاگا ٹونا کرتی ہوں گی، پہلے بھی بہت کچھ کرتی ہوں گی، لیکن اب تو عمران خان کی وجہ سے وہ ظاہر ہے جو کچھ بھی ان کے اوپر ہے وہ گزر رہی ہے۔ تو کل انہوں نے صحافیوں سے اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے نام لے لیے تھے کہ یہ عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہوں گے؟ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، DGISI اور DGC جنرل فیصل نصیر۔ اب عمران خان مختلف اوقات میں مختلف نام لیتے رہتے، پہلے ان ناموں کی ترتیب کچھ اور تھی، 3 ناموں کی۔ ایک نام وزیر اعظم شہباز شریف، دوسرا نام وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اس وقت کے، اور تیسرا نام DGC فیصل نصیر، ڈرٹی ہیری جن کو کہتے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ نام لیا کرتے تھے عمران خان صاحب۔ اب ظاہر ہے جب بشرا بی بی نے نام لیے ہیں تو عمران خان نے کوئی گوسپس میں بات کی ہوگی نا کہ یہ ہے وہ لوگ، لیکن عمران خان ساتھ کوئی کوششیں کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں، ڈیل بھی ہو جائے، اور کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی کہ اس طرف معاملات جا بھی رہے ہیں۔ PTI کے لوگوں کو دھڑا دھڑ الیکشن لڑنے کی پھر اجازت مل رہی ہے، جو مفرور ہیں ان کو بھی اجازت مل رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ تو باقی رہا ہوگا نا، کہیں نہ کہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شاید خان صاحب کو وہ نہ ملے جو مانگ رہے ہوں، لیکن کوئی حالات نارملائزیشن کی طرف کرنے کی کوئی کوشش کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوگی۔ تو بہرحال جب بشرا بی بی نے نام لے لیے 3 کے، تو عمران خان صاحب نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا، بازو سے پکڑا، کھینچ کر لے گئے، مت کرو اس طرح، نام مت۔ حالانکہ عمران خان صاحب تو مکمل یہ کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ دباؤ ڈالا جائے نام لے کے، ان کا پرانا بالر ہے نا جناب، یوں آ کر یاکر مارو، باؤنسر مارو، پریشر میں رکھو سامنے والے کو، تو پریشر میں رکھنے کے لیے وہ یہ ٹیکٹس استعمال کیا کرتے ہیں۔ مگر کل وہ دب گئے، انہوں نے کہا نہیں نام نہیں لینا۔ کیا ہو سکتا ہے یہ منصوبہ بندی ہو کہ تم نام لے لینا، میں منع کروں گا، نام چلے بھی جائیں گے۔ بھائی اخبارات نے یا ٹی وی چینلز نے وہ نام نشر تو نہیں کیے، پبلش تو نہیں کیے، لیکن سب کو پتہ چل گیا کہ نام کون سے لیے گئے تھے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ایک اور چال چل گئے عمران خان صاحب، یا عمران خان صاحب کا کام بشرا بی بی نے خراب کر دیا۔ خان صاحب کا کہیں نہ کہیں کام بن رہا ہوگا تو بشرا بی بی نے بگاڑ دیا کام ان کا۔ بہرحال جو بھی ہے، ایک اور چیز جو PTI نے پرویز الہی صاحب کی کاغذات منظور ہونے کے بعد اب PTI کے اندر
ایک سوال پھر اٹھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پرویز الہی آئیں گے پنجاب اسمبلی میں، جو فارورڈ بلاک بن رہا ہے اس کو لیڈ کریں گے، کیونکہ فارورڈ بلاک تو بن ہی رہا ہے نا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب تھک گئے ہیں، اب ان کو اس شرط پر باہر لایا جا رہا ہے کہ الیکشن لڑو اور پنجاب میں جا کر ہمارے لیے کام کرو، فارورڈ بلاک بناؤ. ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے، کس طرح بھی ہے. ویسے بھی اگر نہ بھی بنے فارورڈ بلاک تو پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور یہاں پر اسمبلیوں میں، پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کچھ پرفارم نہیں کر پائے گی سوائے شور شرابے کے. دیکھیں نا، راجہ ناصر عباس صاحب مجلس وحدت المسلمین، ان کو پی ٹی آئی نے الیکشن لڑوانے کا اعلان کر دیا. جتنے بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے کتنے ہوں گے جو پی ٹی آئی کے ڈسپلن پر رہیں گے کاربند؟ سینٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کتنے ہوں گے؟ تو بہرحال عجیب و غریب قسم کی صورت حال ہے. لیکن یہ جو جج صاحبان کے انکشافات ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں پاکستان کے سسٹم کے لیے. اگر الزامات ٹھیک ہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے، اگر الزامات غلط ہیں تو بھی جو ذمہ دار ہیں اس کے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مداخلت نہیں ہوتی، مداخلت تو ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.